السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی چینل لیٹس لرن اسلام. امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے. ٹوڈے آئی ایم گونا ٹاک اباؤٹ دا تھنگس دیٹ بریک یور فاسٹنگ. آج کا موضوع بحث ان چیزوں سے ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آئیے اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. نمبر 1، اگر کسی نے بھول کر کھانا کھایا یا الٹی ہو گئی اور اسی دوران اسے یاد آ گیا کہ میں روزے سے ہوں، پھر اسے علم نہ ہونے کی وجہ سے اس نے مزید اور کچھ کھا لیا، تو ایسی سچویشن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا ہے، کفارہ نہیں. ٹھیک اسی طرح وقت سے پہلے افطاری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگزامپل، افطار کا ٹائم جیسے 6 بجے ہے اور کسی نے 5 بجے اپنا روزہ افطار کر لیا اور پھر اچانک اسے یاد آتا ہے کہ نہیں 6 بجے روزہ تھا جب تک اس نے افطار کر لیا تھا، تو ایسے سچویشن میں چونکہ ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا واجب ہے، کفارہ نہیں. ٹھیک اسی طرح منہ سے خون نکلنے کے بعد اگر کسی نے نگل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا ہے، اس پر بھی کفارہ نہیں. تو ایسے سچویشن میں اگر مسوڑے سے خون آئے تو اسے تھوک دے، اسے نگلنا نہیں چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ پارٹس میں اسپیسیفک میڈیسنس ہوتی ہیں جو پیریڈ کے ٹائم پر عورتیں کلین کے لیے استعمال کرتی ہیں. ایسے دوا کو پرائیویٹ پارٹس میں رکھنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا ہے، کفارہ نہیں. تو ان چیزوں سے پرہیز کریں. اسی طرح اگر کسی نے پانی ناک یا کان میں ڈالا اور اس کا اثر دماغ تک پہنچ گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر دماغ تک نہیں پہنچا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اس میں کوئی حرج نہیں. غرارہ کرنا روزے کی حالت میں ممنوع ہے، لیکن اگر کوئی غرارہ کرے اور پھر اس کا پانی حلق کے اندر چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا اس پر بھی ہے، کفارہ نہیں ہے. لیکن اگر پانی نہیں جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن پھر بھی اسے احتیاط کرے. روزے کی حالت میں ٹوبیکو جیسی چیزیں، سگریٹ یا حقہ اگر استعمال کرتا ہے تو اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر کوئی جان بوجھ کر کرے تو اس پر کفارہ لازم آئے گا. اسی طرح وہ چیزیں جو دوا کے طور پر استعمال نہیں کی جاتی ہیں، اگر حلق کے اندر چلا جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ سکہ وغیرہ یا کاٹن کوئی ایسی چیز ہو یا کاغذ. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کاغذ چبانے کی، روزے کی حالت میں وہ چبا رہا ہوتا ہے، اگر اچانک وہ اندر چلا جائے، اسے پتا ہے کہ وہ روزے سے، اور اندر اگر چلا جائے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا ہے، کفارہ نہیں. اور اسی طرح اگر کسی نے سحری کے ختم ہونے سے پہلے منہ میں کوئی چیز رکھ لیے، تمباکو جیسی کوئی چیز منہ میں رکھ کر سو گیا، پھر اچانک جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے پھر بیدار ہوتا ہے، بیدار ہونے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو روزے سے ہے اور اس کے منہ میں تمباکو ہے، تو ایسے سچویشن میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا ہے، کفارہ نہیں. دانت میں پھنسی ہوئی کوئی چیز پیٹ کے اندر چلا جائے، اگر وہ چنے کے دانے کے مقدار ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر چنے کے دانے کی مقدار سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر اسے نگل لے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ایک اسی طرح کسی عورت کو دیکھ کر انزال ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر کسی نے مصافحہ کیا ہو یا بوسہ دیا ہو اور اس کی وجہ سے انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا ہے، کفارہ نہیں. ٹھیک اسی طرح مشتزنی یعنی جسے ہم مسٹربیشن کہتے ہیں، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہاں ایک چیز ذہن میں یہ رکھیں کہ کفارہ صرف 2 صورتوں میں واجب ہوتا ہے. نمبر 1، اگر کوئی جان بوجھ کر کھائے یا پیے تو ایسی صورت میں کفارہ لازم آتا ہے. دوسرا، کوئی جان بوجھ کر جمع کر لے تو ایسی صورت میں کفارہ لازم آتا ہے. اس کے علاوہ جو بھی سچویشن ہو اس میں صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ نہیں. Now, let's know about those things that don't break your fast. چلیے اب ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سب سے پہلا، بھول کر اگر کوئی کھائے یا پیے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ پیٹ بھر کر ہی کیوں نہ کھائے. اگر بھولے سے ہم بستری کر لے تو ایسی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس صورت میں ہے جبکہ دونوں کو یاد نہ رہے. لیکن اگر کسی کو یاد ہے تو اسے چاہیے کہ بتائیں. اگر اس نے نہیں بتایا تو نہ بتانے والے پر کفارہ لازم ہوگا اور اس کا گناہ بھی ہوگا. اور جسے پتہ نہیں
اس پر قضا نہ کفارہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک اسی طرح سلائن اگر کسی نے لگایا یا گلوکوز چڑھایا ہو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس کا اثر معدے تک نہیں جاتا۔ روزے کے ٹوٹنے کے لیے شرط یہ ہوتی ہے اس کا اثر دماغ تک جائے یا معدے تک جائے، تو اس سے معدے تک اثر نہیں جاتا، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک اسی طرح کسی چیز کو چکھ کر تھوک دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی یہ مسلسل کرے تو یہ مکروہ عمل ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا۔ منہ سے نکلا ہوا خون اگر تھوک سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر تھوک سے زیادہ ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مکھی، گرد و غبار جیسی چیز اگر حلق کے اندر چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک اسی طرح ناک اور کان میں دوا ڈالنے سے اگر اس کا اثر دماغ تک پہنچتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر نہیں پہنچتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ منہ سے اگر خون نکل جائے جب تک اسے اندر نگل نہ لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر خون تھوک سے زیادہ ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خون دینے یا خون لینے سے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ استھما والے پیشنٹس اگر سانس کے ذریعے دوائی لیتا ہے تو اسے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو ایسے پیشنٹس کو چاہیے کہ ایسی سچویشن میں قضا کر لے، بعد میں وہ روزہ رکھ لے جب اس کی حالت اچھی ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر الٹی خود بخود آئے اور آنے کے بعد خود بخود اندر بھی چلا جائے الٹی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر اندر لے لیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دانت نکالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ اس کا خون حلق کے اندر نہ گیا ہو، اگر حلق کے اندر خون چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، may اللہ گائیڈ us to the straight path۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔